تو معزز حاضرین، ماہ رمضان قریب آ رہا ہے، ماہ رمضان قریب آ رہا ہے۔ ایک تو فرائض و واجبات مطلوب ہیں ہی جو جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی نفل عبادتوں سے روگردانی نہ کریں، اپنی نفل عبادتوں پر توجہ دیں، خفیہ طور پر عبادتیں انجام دیں۔ آپ کی یہ خفیہ عبادتیں، آپ کی یہ تنہا عبادتیں کوئی دوسروں تک معلوم نہ ہو، ایسی عبادتیں انجام دے۔ یہ ماہ رمضان گناہوں سے دھونے کا مہینہ ہے، یہ ماہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، قریب آ رہا ہے، اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے دھلا لے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت طلب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو نوافل تنہائی میں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب۔ قال الله جل وعلا في كتابه العزيز، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم۔ تمام تعریفیں، بزرگی، بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے، جو ہم تمام کا پالنہار ہے، جو بندوں سے تنہائی والی عبادت چاہتا ہے۔ اس کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و سلام ہو آخری نبی محمد مجتبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو نفلی عبادات کو تنہائی میں کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ معزز حاضرین، یہ اصول معروف ہے، مشہور ہے کہ کسی بھی عبادت کے قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط، وہ عبادت اللہ کی خاطر ہو، اللہ کے لیے ہو، اور دوسری شرط، وہ عبادت، اس کی کیفیت، اس کی مقدار، اس کی نوعیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ اسی کا ذکر اللہ تعالی سورۃ الکہف کے آخری آیت میں فرمایا، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ جو فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ نیک عمل کریں، اور نیک عمل اس وقت تک نیک نہیں ہوتا، صالح نہیں ہوتا، جب تک
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، یعنی وہ عبادت خالص اللہ کے لیے ہو. معزز حاضرین، خالص اللہ کے لیے جو عبادت کی جاتی ہے اس کے بہت سے فائدے بھی ہیں، اور ہمارے اسلاف بھی خالص اللہ تعالی کے لیے ہی عبادت کرتے تھے. انسان کی نیت کبھی بھی بگڑ سکتی ہے، انسان کی نیت میں کھوٹ کبھی بھی آ سکتا ہے. ہمارے اسلاف کو اگر آپ پڑھیں گے تو وہ اپنے نیتوں کی اصلاح فرماتے تھے. چنانچہ اسلاف کی طرف یہ قول منسوب ہے، ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی فانہا تتقلب علی، کہ میں نے جتنا میری نیت کو اصلاح کرنے میں، میری نیت کو درست کرنے میں جو تکلیف، جو مشقت درکار ہے، کسی اور چیز کے لیے درکار نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نیت کبھی بھی بدل جاتی ہے. چنانچہ شداد بن اوس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی نیت کو درست کرنے میں مجھے 20 سال درکار ہوئے. 20 سال لگ گئے مجھے صرف اپنی نیت کو سیدھی کرنے کے لیے. معزز حاضرین، اپنی نیت کو درست کرنے کے بہت سے ذرائع ہیں، بہت سے ذرائع ہیں. انہی ذرائع میں سے ایک ذریعہ یہ ہے کہ ہم عبادات کو چھپائیں، ہم عبادات کو خفیہ طور پر انجام دیں. چنانچہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ محبت کرتا ہے، اور 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ نفرت کرتا ہے. اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان میں سے پہلا شخص وہ جو جہاد کے لیے نکلا ہو، میدان جنگ کے لیے نکلا ہو، اور اپنے سینے کو سپرد کیا ہو یہاں تک کہ شہید ہو گیا ہو، یا پھر قوم کو فتح دلائی ہو، اس سے اللہ محبت کرتا ہے. دوسرا وہ شخص جو قافلے کے ساتھ سفر پر نکلا ہو، راستے میں قافلہ پڑاؤ ڈالا ہو رات میں، اس کے بعد قافلے والے سو گئے ہوں اور وہ قافلے سے الگ تھلگ ہو کر اللہ کی عبادت کیا ہو، خفیہ طور پر نماز پڑھا ہو، پھر جیسے ہی فجر کا وقت ہوتا ہے اپنے قافلے والوں کو بیدار کرتا ہو، اللہ تعالیٰ اس بندے سے بھی محبت کرتا ہے. تیسرا وہ شخص جس سے اللہ محبت کرتا ہے وہ اپنی پڑوسی کی اذیت پر، تکلیفوں پر صبر کرتا ہو، یہاں تک کہ موت دونوں کے درمیان تفریق کر دیتی ہو. ایسے شخص سے بھی اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے ان میں سے ایک وہ شخص جو اپنی تجارت میں قسمیں کھاتا ہو کثرت سے، اور دوسرا وہ شخص فقیر ہو مگر متکبر ہو، اور تیسرا وہ شخص بخیل ہو مگر احسان جتلاتا ہو. ایسے 3 لوگوں سے اللہ رب العزت نفرت کرتے ہیں. تو حدیث سے جو ہمارا نقطہ ہے وہ یہ کہ وہ آدمی جس سے اللہ محبت کرتے ہیں وہ قوم کے ساتھ سفر پر نکلا، قافلے کے ساتھ سفر پر نکلا، قافلے والے سو گئے اور وہ بیدار ہو کر تنے تنہا اللہ کی عبادت کیا ہو، یعنی خفیہ عبادت کرنے والا، تنہائی میں اللہ کی عبادت کرنے والے کو اللہ تعالی پسند فرماتے ہیں. دوسری حدیث میں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں الجاہر بالقرآن کالجاہر بالصدقہ والمسر بالقرآن کالمسر بالصدقہ، کہ زور سے یعنی بلند آواز سے تلاوت کرنے والا بلند دکھاوے کی طرح صدقہ کرنے والے کی طرح ہے، اور چھپ کر تلاوت کرنے والا چھپ کر صدقہ کرنے والے کی طرح ہے. مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں عبادت کو تنہائی میں رکھنے کی اور تنہائی میں کرنے کی، خفیہ طور پر کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، نہ کہ قرآن کو بلند آواز کرنے سے آدمی جو ہے ریاکار ہو جاتا ہے، وہ بتانا مقصود نہیں ہے. معزز حاضرین، اگر ہمارے
اسلاف کے قول پر، اقوال پر توجہ دیں، نظر دوڑائیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف بھی اسی چیز کی ترغیب دلاتے تھے کہ عبادتیں بندہ چھپ کر کرے، بندہ خفیہ طور پر عبادتیں کرے، اس بات کی ہمارے اسلاف بھی ترغیب دلاتے ہیں۔ صحابی رسول زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں من استطاع منکم ان یکون له خبء من عمل صالح فلیفعل، تم میں سے جس کسی کو طاقت ہو کہ وہ چھپ کر عمل کریں، نیک عمل کریں، تو اس کو چاہیے کہ ایسے ہی کرنا چاہیے، یعنی نیک عمل چھپ کر کرنا چاہیے۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں من صلی صلاة عند الناس لا يصلي مثلها اذا خلا فهي استهانہ بها ربه، فرماتے ہیں کہ جو آدمی لوگوں کے سامنے جس طرح سے نماز پڑھتا ہے، نماز کو زور دیتا ہے، نماز کی تلقین کرتا ہے، جب لوگ ہو تو جیسی نماز پڑھتا ہے ویسی نماز جب تنہائی میں جائے تو نہیں پڑھتا ہے، ویسی نماز جب تنہائی میں جائے تو نہیں پڑھتا ہے، تو وہ اپنے رب کے ساتھ توہین کر رہا ہے، اپنے رب کی توہین کر رہا ہے اپنی عبادت میں۔ اللہ اللہ، تو ذرا سوچیں کہ تنہائی میں عبادات کرنے کی، خفیہ طور پر عبادات کرنے کی کس طرح سے ترغیب دلائی گئی ہے۔ چنانچہ مسلم بن یسار رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوۃ بمناجات اللہ، کہ اللہ سے سرگوشی کر کر عبادت کرنے میں جو مزہ آتا ہے، جو لذت محسوس ہوتی ہے، وہ لذت کسی اور چیز میں لذت وہ محسوس نہیں ہوتی، جو لذت اللہ کے ساتھ سرگوشی کر کے جو عبادت انجام دی جائے اس میں حاصل ہوتی ہے۔ امام خریبی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلاف کے متعلق کانوا یستحبون ان یکون الرجل خبیئۃ من عمل صالح لا تعلم به زوجته ولا غیرها، کہ اسلاف اکرام اپنی عبادتوں کو چھپ کر کرنا زیادہ پسند کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کی بیوی کو بھی معلوم ہو اور دوسرے کو بھی ان کی عبادت کا علم ہو، یہ ہرگز پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ پسند کرتے تھے کہ وہ اپنی عبادتوں کو تنہائی میں کی جائے۔ معزز حاضرین، عبادات دو طرح کے ہیں، ایک ہے فرائض واجبات اور دوسرے ہیں نوافل۔ فرائض اور واجبات کو اللہ تعالیٰ جماعت کے ساتھ جوڑا ہے، جیسے فرض نمازیں ہیں، اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ میں فرض نماز اگر لوگوں کے سامنے پڑھوں گا ریاکاری ہو جائے گی، دکھاوا ہو جائے گا، اس لیے میں چھپ کر پڑھ لوں گا، تو یہ مقصود نہیں ہے۔ شریعت نے یہ بتایا ہے کہ اس عبادت کو جماعت کے ساتھ ہی انجام دیں۔ ماہ رمضان کے روزے، فرض روزے جماعت کے ساتھ رکھنا ہے، اسی طرح جو جماعتی عبادتیں ہیں، عید ہے، عید بھی جماعت کے ساتھ کرنا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کرنا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون والاضحى یوم تضحون، کہ روزہ اس وقت رکھا جائے جب لوگ روزہ رکھتے ہوں، اور عید اس وقت کی جائے جب لوگ عید کرتے ہوں، اور قربانی اس دن کی جائے جس دن لوگ یعنی مسلمان قربانی کرتے ہو۔ مسلمانوں سے الگ ہو کر روزہ رکھنا، مسلمانوں سے الگ ہو کر عید کرنا، مسلمانوں سے الگ جماعت بنا کر قربانی کرنا شریعت نہیں چاہتی ہے، بلکہ یہ عبادتیں جماعت سے اس کا تعلق ہے تو جماعت کے ساتھ ہی انجام دی جائیں۔ اس کی میں مثال دے دوں کہ ایک آدمی اپنی نفل عبادت پڑھ رہا ہے، سنت پڑھ رہا ہے، وہ سجدہ کتنا طویل کریں کتنا مختصر کریں وہ اس کا معاملہ ہے، سجدہ لمبا کر رہا ہے یا سجدہ مختصر کر رہا ہے وہ اس کا معاملہ ہے، جتنی اس کی جیسی اس کی نیت ہوگی ویسے اس کا اجر ملے گا، ویسے اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ مگر وہی اگر جماعت کھڑی ہے اور وہاں پر دوسرا آدمی تنہا اپنی نفل عبادت کو ترجیح دے رہا ہے تو شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ وہ اپنی اس نفل عبادت کو، تنہا عبادت کو چھوڑ دے، ترک کر دے اور جماعت کے ساتھ شامل ہو کر جماعت کے ساتھ مل کر نماز پڑھیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ عبادتیں جو فرائض و واجبات ہیں
وہ جماعت کے ساتھ ہی ادا کرنا ہے، مگر اس کے علاوہ نفلی عبادات ہیں جو بندہ اگر تنہا کرے، خلوت میں کرے، تنہائی میں کرے، یہ بہت زیادہ اس کا فائدہ ہے۔ آپ دیکھیں انبیاء علیہم السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، آپ دیکھیں کہ جہاں بھی ان کا ذکر آیا ہے اللہ رب العزت محراب کی اضافت کی ہے کہ وہ تنہائی میں محراب میں نفل عبادات پڑھتے تھے، نفل نمازیں پڑھتے تھے، دعائیں کرتے تھے، تلاوتیں کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت مریم علیہ السلام کے متعلق فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب، کہ زکریا علیہ السلام چونکہ مریم علیہ السلام کے والدین کے انتقال کے بعد انہوں نے مریم کی پرورش کی، وہ جب بھی مریم کے محراب میں داخل ہوتے، مریم کے محراب میں داخل ہوتے تو معلوم یہ ہوا کہ مریم علیہ السلام اپنی عبادت کے لیے محراب مقرر تھی، تنہا عبادتیں کرتی تھی۔ اور خود زکریا علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا فنادته الملائکہ وهو قائم يصلي في المحراب، فرشتوں نے آواز دی، پکارا اس حال میں کہ زکریا محراب میں نماز پڑھ رہے تھے، محراب میں قیام کر رہے تھے زکریا علیہ السلام۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام کے تعلق سے سورہ صاد میں اللہ نے فرمایا اذ تصوروا المحراب، کہ وہ دیوار چھلانگ مار کر کے جیسے ہی محراب میں داخل ہوئے، دو لوگ آئے تھے فیصلے کے لیے۔ تو الغرض داؤد علیہ السلام کے ساتھ بھی محراب کا ذکر کیا ہے۔ تو اس طرح ایک مومن بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں کوئی جگہ خاص کر لیں یا پھر عبادت کے لیے محراب بنا لیں جس میں نفل عبادتیں، اپنے نفل دعائیں وغیرہ سب جو ہے اس محراب میں کیا کریں۔ معزز حاضرین، کچھ عبادتیں شریعت نے ہمیں ترغیب دلائی ہے کہ ان عبادتوں کو آپ بجائے جماعت کے لوگوں کے سامنے یا مسجدوں میں ادا کرنے کے آپ تنہا گھروں میں ادا کریں۔ ان میں سے ایک ہے نفل نماز، اور اسی طرح سے سنن مؤکدہ، یعنی وہ 12 رکعت جو فرض نمازوں سے پہلے اور بعد میں مطلوب ہیں، اس کو بھی گھر میں پڑھنا افضل ہے، ان عبادتوں کو بھی گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا بندہ سنن مؤکدہ اپنے گھر میں پڑھے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ تم جانتے ہو کہ میرا گھر مسجد النبوی سے کتنا قریب ہے؟ سبحان اللہ، میرا گھر مسجد النبوی سے میرا حجرہ کتنا قریب ہے، اس کے باوجود میں نفل نمازیں سنن مؤکدہ اپنے گھر میں پڑھنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ کیا تم مجھے نہیں دیکھتے کہ میں سنن مؤکدہ اپنے گھر پر پڑھتا ہوں؟ سبحان اللہ، سوچیں مسجد النبوی میں ایک وقت کی نماز پڑھنا 1000 نمازوں کے پڑھنے کا ثواب ہے، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنن مؤکدہ کو اپنے گھر میں پڑھتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سنن مؤکدہ اور دیگر نفل نمازیں کہاں پڑھنا افضل ہے؟ اپنے گھروں پر پڑھنا افضل ہے۔ اسی طرح سے دعا بھی ایک ایسی عبادت ہے جو بندہ خفیہ طور پر کریں، تنہائی میں کریں، اور یہ مطلوب بھی ہے۔ قرآن کریم اسی کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر کے اور خفیہ طور پر تم پکارو، چھپے چھپا کر، چھپ کر کے، اور اسی طرح گڑ گڑا کر کے تم اپنے رب کو پکارو، یعنی تم دعا کرو۔ اور زکریا علیہ السلام کی جو دعا ہے جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے وارث طلب کیا، تو قرآن کریم کہتا ہے اذ نادى ربه نداء خفیا، زکریا علیہ السلام نے خفیہ طور پر تنہائی میں جب اپنے رب کو پکارا، وارث کی طلب کی، تو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ جیسا بیٹا نبی جو ہے زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں عطا فرمایا۔ تو ان کی جو دعا ہے وہ بھی تنہائی میں ہے۔ اسی طرح صدقہ و خیرات بھی ایک ایسا عمل ہے۔ صدقہ و خیرات اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ،
آپ اس کو جماعت کے تھرو سے دینا چاہیے، اگر بیت المال کا سسٹم ہے تو بیت المال میں دینا چاہیے، اور دوسرا ہے نفل صدقات، بندہ کوشش کرے کہ نفل صدقات خفیہ طور پر ادا کریں، خفیہ طور پر ادا کریں، اور جو صدقہ خفیہ طور پر ادا کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس صدقے کی حفاظت بھی کرتا ہے، جو صدقہ خفیہ طور پر ادا کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس صدقے کی حفاظت کر فرماتا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی خفیہ طور پر صدقہ کرنے کا ارادہ کیا، وہ رات کی تاریکی میں نکلا، رات کے اندھیرے میں نکلا صدقے کو لے کر تاکہ لوگ اس صدقے کو نہ دیکھیں، چنانچہ راستے میں ایک آدمی ملا، اس کو دے دیا، پھر صبح ہوئی تو لوگ جو ہے پکار اٹھے، کہنے لگے کہ کسی نے جو ہے چور کو صدقہ دے دیا ہے، بہت افسوس ہوا آدمی کو، پھر دوسری رات جو ہے صدقہ لیا خفیہ طور پر، لوگوں سے چھپ چھپا کر کے گیا، ایک عورت نظر آئی، اس عورت کے ہاتھ میں دے دیا، صبح اٹھا تو معلوم ہوا کہ وہ عورت زانیہ ہے، لوگ کہنے لگے کہ کسی نے زانیہ کو صدقہ دے دیا ہے۔ چنانچہ وہ ایک رات سویا ہوا تھا، اس کے خواب میں ایک آدمی آیا کہ تو نے جو صدقہ کیا چور کو اور زانیہ کو، تیرے اس صدقے سے چور اپنی چوری چھوڑ دیا ہو سکتا ہے، تیرے اس صدقے سے زانیہ اس زنا سے بدکاری آ گئی ہو، زنا سے دور ہو گئی ہو سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو صدقہ خفیہ طور پر کیا جاتا ہے اگر آدمی اس میں غلطی بھی کر دیں، نیت صحیح ہو، آدمی اس میں غلطی بھی کر دے تو اللہ رب العزت اس صدقے کی حفاظت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس صدقے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ الغرض معزز حاضرین، یہی مطلوب ہے کہ آدمی خفیہ طور پر نیک اعمال کریں۔ چنانچہ محمد بن واسع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے ولیوں کو دیکھا، میں نے اللہ کے ایسے ولیوں کو دیکھا جو ایک تکیے پر اپنی بیوی کے بازو سوئے ہوئے ہیں، خشیت الہی کے مارے، اللہ کے خوف کے مارے، اللہ کے ڈر کے مارے ان کے آنسو بہ رہے ہیں، اور ان کی بیوی کو خبر تک بھی نہیں ہے، ان کی بیوی کو اس بات کی خبر تک بھی نہیں ہے۔ ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ربیع بن خیثم رحمت اللہ علیہ کے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ ربیع بن خیثم رحمت اللہ علیہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے گھر پہ، اگر کوئی سوال کرنے کے لیے طالب علم کوئی داخل ہو جاتا تو فوری طور پر قرآن کو چھپا دیتے، کوئی چیز ڈال کر اڑا دیتے کہ انہیں احساس یہ نہ ہو کہ میں تنہائی میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، انہیں احساس اس بات کا نہ ہو کہ میں تنہائی میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ اپنے استاد محمد بن اسلم رحمہ اللہ علیہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی محمد بن اسلم کو جمعہ کی 2 رکعات کے علاوہ کوئی اور نفل نماز پڑھتے نہیں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، جمعہ میں آئے ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھنا ہے خطبہ سماعت فرمانے کے لیے، کہ اس 2 رکعت کے علاوہ کوئی اور نفل نماز پڑھتے میں نے ان کو نہیں دیکھا ہے۔ اور چنانچہ آپ کیا فرمایا کرتے تھے، لو قدرت ان اتطوع حيث لا يراني ملکایا لفعلت خوفا من الرياء، فرماتے ہیں کہ اگر مجھے استطاعت ہو، ممکن ہو کہ میں مارے خوف، ریاکاری کے خوف سے چھپ کر عبادت کروں، یہاں تک کہ لکھنے والے فرشتوں کو بھی پتہ نہ ہو تو میں ایسا کرتا، لکھنے والے فرشتوں کو بھی اس عمل کی اگر خبر نہ ہو، مجھے معلوم ہو جائے، اور اگر میرے لیے ممکن رہا تو میں ضرور بضرور ایسے کرتا کہ میں چھپ کر جو ہے نمازیں پڑھتا اور چھپ کر جو ہے میں عبادتیں کرتا۔ معزز حاضرین، شریعت مطہرہ جو بندہ عبادات کو چھپا کر کرتا ہے، نوافل کو خفیہ طور پر انجام دیتا ہے، اس کی فضیلتیں بھی بہت زیادہ بیان کی ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ محفل کے مقابلے، پروائی کے مقابلے تنہائی میں جو عبادت انجام دیتا ہے، محفل کے بجائے نماز کو تنہائی میں پڑھتا ہے، نفل نماز کو، تو اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضل صلاة الرجل فی بیتہ علی صلاتہ یراہ الناس کفضل الفریضۃ علی التطوع،
فرماتے ہیں کہ بندہ اپنی نفل نماز کو بجائے مسجد میں پڑھنے کے گھر میں پڑھتا ہے، گھر میں پڑھتا ہے، صلاۃ تطوع گھر میں ادا کرتا ہے، تو جس طرح فرائض کو نوافل پر ترجیح ہے، ویسے ہی نوافل کو نوافل پر ترجیح ہوگی۔ کس عمل کو؟ جو عمل گھر میں چھپا کر پڑھتا ہے۔ گھر میں جو نفل نمازیں ادا کرتا ہے، بالمقابل نفل نمازیں لوگوں کے سامنے ادا کرتا ہے، تو جیسے فضیلت فرائض کو نوافل پر ہے، ویسے ہی فضیلت اس عمل کے لیے ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی صلاۃ تطوع گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح جو عبادتیں چھپا کر انجام دی جاتی ہیں، جو صدقات چھپا کر کیے جاتے ہیں، اس کی فضیلت یہ ہے کہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اس سے۔ میں نے آغاز میں آیت تلاوت کی سورۃ البقرہ کی، جس میں اللہ فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقوں کو ظاہر کر کے خرچ کرتے ہو تو اچھی بات ہے، کیونکہ کچھ صدقے ظاہر مطلوب ہے، کچھ صدقے ظاہر مطلوب ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اس کو چھپاتے ہو، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقیروں کو ادا کرتے ہو، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بہتر بھی ہے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی دھو لیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چھپا کر کیا جانے والا صدقہ گناہوں کے کفارے کا سبب ہے۔ اسی طرح کل قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ ہم سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ایسے لوگوں کو جنہیں عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک ایسا آدمی کہ وہ صدقہ کیا اپنے دائیں ہاتھ سے اور بائیں ہاتھ کو خبر تک نہیں، یعنی چھپا کر کے چھپ کر کے صدقہ کیا، تو ایسی کڑک دھوپ میں جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، ایسے وقت اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، عرش کا سایہ اسے نصیب ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے نزدیک وہ بندہ محبوب ہوگا جو چھپ کر عبادتیں کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے کیسے بندے سے؟ متقی بندہ، بے نیاز بندہ، اور چھپ کر عبادتیں کرنے والے بندے سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں۔ اسی طرح جو چھپ کر عبادتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتے۔ جو چھپ کر عبادتیں کرتا ہے، جو چھپ کر دعائیں کرتا ہے، جو چھپ کر نمازیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ محمد بن منکدر رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ان کی عادت ہوا کرتی تھی، وہ مسجد النبوی میں عشاء کی نماز کے بعد بہت دیر تک، رات تک آپ ایسے ہی ٹیک لگا کر کے بیٹھ جاتے تھے اور عبادت میں مصروف ہو جاتے۔ چنانچہ اس وقت کا ماحول تھا، اس وقت کا حال تھا کہ مدینے میں برسات نہیں ہوئی تھی اور لوگوں نے صلاۃ الاستسقاء بھی ادا کر دی تھی، صلاۃ الاستسقاء بھی ادا کر دی تھی، پھر بھی بارش نہیں ہوا تھا۔ پھر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک رات حسب معمول کی طرح میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی آیا، اجنبی ایک آدمی آیا اور اپنے کپڑے بدلا اور فوری طور پر اللہ سے دعا کرنے لگا کہ اے اللہ، تیرے رسول کے شہر والوں نے نماز کی، دعا کی، اے اللہ تو بارش کیوں نہیں برسایا، بارش برسا دے۔ عجیب لگا، چنانچہ آپ سن لیے اس دعا کو۔ کچھ ہی دیر کے بعد بادلوں کی کڑک ہوئی اور بارش برسنے لگ گیا، بارش برسنے لگ گیا۔ چنانچہ آپ اس آدمی کا پیچھا کرتے ہوئے کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک موچی تھا، چپل سینے والا تھا، جوتے سینے والا تھا، لوگوں میں مشہور نہیں تھا، مگر چھپ کر عبادتیں اور دعائیں کرتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ پوچھ لیے کہ آپ نے اس دن دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے۔ اس کے بعد اس کے پوچھنے پر بہت زیادہ محمد بن منکدر رحمت اللہ علیہ پر غصہ ہوئے کہ آپ کو اس عمل سے لینا دینا کیا ہے۔ پھر جو ہے وہ وہاں سے اس طرح فارغ ہو گئے کہ کئی سال تک محمد بن منکدر مدینے میں ڈھونڈتے رہ گئے مگر ان کا کوئی عطا نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ تو معزز حاضرین، ماہ رمضان قریب آ رہا ہے،
ماہ رمضان قریب آ رہا ہے، ایک تو فرائض و واجبات مطلوب ہیں ہی جو جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی نفل عبادتوں سے روگردانی نہ کریں، اپنی نفل عبادتوں پر توجہ دیں، خفیہ طور پر عبادتیں انجام دیں۔ آپ کی یہ خفیہ عبادتیں، آپ کی یہ تنہا عبادتیں کوئی دوسروں تک معلوم نہ ہو، ایسی عبادتیں انجام دے۔ یہ ماہ رمضان گناہوں سے دھونے کا مہینہ ہے، یہ ماہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، قریب آ رہا ہے، اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے دھلا لے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت طلب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو نوافل تنہائی میں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمارے عمل میں اخلاص عطا فرمائے، ہماری تقریروں میں، ہمارے سننے میں، ہمارے جمعہ کے خطبات میں، ہماری نمازوں میں، ہمارے روزوں میں اللہ اخلاص پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت اللہ کی خاطر نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم میں جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔